اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے آموزش اور مشروطیت، جس کو لرننگ کا چیپٹر جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ بی اے بی ایس سی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پہ ویڈیو ہے۔ کنڈیشننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو کہ لرننگ میں آتا ہے۔ سب سے پہلے آموزش اور مشروطیت جو ہے لرننگ اینڈ کنڈیشننگ چیپٹر، اس میں ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، تعریف جس کو بولا جاتا ہے۔ تعریف اس کی کچھ یوں ہے: آموزش فارسی زبان کا لفظ آموختن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سیکھنا۔ مختلف ماہرین نفسیات نے آموزش کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 پر ہم رش کے مطابق پڑھیں گے کہ رش نے کیا کہا۔ آموزش وہ عمل ہے جو ماحول سے تعلق قائم کرنے کے بعد فرد کے ادراک اور جوابی افعال میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے ہل گارڈ کی۔ ہل گارڈ کا کہنا ہے کہ آموزش ایسا عمل ہے جس میں نئی سرگرمی شروع ہوتی ہے یا پرانی سرگرمی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے، نمبر 3 پر ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے وٹ ٹیکر کی۔ وٹ ٹیکر کے مطابق وہ عمل جس میں مشق اور تجربے کی بدولت فرد کا کردار تبدیل ہوتا ہو یا نیا بنتا ہو، آموزش کہلاتا ہے۔ مشق اور تجربے کی کیا مطلب ہے کہ مشق جو ایکسرسائز ہے اس میں بار بار جو ہے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹیشن آف اینی ٹائپ آف بیہیویئر جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے تجربے میں چیز آ جاتی ہے، ہمارے ایکسپیرینس میں آ جاتی ہے، ہم اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تجربہ حاصل کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو دور کر لیتے ہیں کسی بھی مخصوص چیز میں، تو اس کی بدولت فرد کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں چینجنگ آ جاتی ہے کیونکہ وہ سیکھ لیتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے یا نیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آموزش اسی کو کہا جاتا ہے وائٹ ٹیکر کے مطابق۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ ان تعریفوں کا جائزہ لینے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آموزشی عمل شعوری ہے، یعنی کہ کانشیس ہے، اور تمام عمر تسلسل سے جاری اور ساری رہتا ہے۔ یعنی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہم پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہم سیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آموزش کا تعلق سیکھنے سے ہے۔ آموزش یعنی سیکھنے کو آموزش کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پختگی یعنی میچوریشن ہے، اور پختگی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ آتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو سیکھتے ہیں اس میں تکرار قائم ہوتی ہے، ایسوسیشن قائم ہوتی ہے، یا ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کسی چیز کو، تو اس میں آہستہ آہستہ پختگی آ جاتی ہے، یعنی میچوریشن آ جاتی ہے۔ تاہم اس میں مشق اور تکرار کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ ایکسرسائز، بار بار ایکسرسائز کرنا، تکرار اس کو بولتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کرنا کسی چیز کو، کسی ایکسرسائز کو کی ضرورت پڑتی ہے۔ آموزش کی مدد سے نئے حالات میں نیا رد عمل پیش کیا جاتا ہے، نیز نئے حالات سے مقابلے کے لیے مہارت اور استعداد پیدا کی جاتی ہے۔ آموزش کی بدولت فرد اپنے تجربات سے ماحول، اشیاء، واقعات اور حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس کی سوچ اور رد عمل میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا مشق اور تکرار سے فرد کے کردار میں پیدا ہونے والی قدر مستقل تبدیلی آموزش کہلاتی ہے۔ یعنی مشق، ایکسرسائز اور تکرار، اس کو ریپیٹیشن جو ہے وہ بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے اگر کسی مخصوص کردار کی، بیہیویئر کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مستقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تبدیلی کیا کہلاتی ہے؟ آموزش کہلاتی ہے۔ آموزش کے باعث فرد میں 3 طرح کی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس آتی ہے ذہنی تبدیلیاں، جس کو مینٹل چینجز بولا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر عضویاتی تبدیلیاں، جن کو فزیولوجیکل چینجز بولا جاتا ہے، اور نمبر 3 پر نفسیاتی تبدیلیاں، جن کو سائیکولوجیکل چینجز جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ذہنی یعنی مینٹل چینجز کیا ہوتے ہیں۔ ذہنی تبدیلیوں سے مراد ذہانت، تعلیم اور تجربے کی مدد سے حاصل ہونے والی تبدیلیاں ہیں، جس سے سوچ اور قوت استدلال میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے عضویاتی تبدیلیاں۔ تبدیلیوں کا تعلق یعنی عضویاتی تبدیلیوں کا تعلق جسمانی اور عضلاتی تبدیلیوں سے ہے۔ بافتیں اور جسم کے متعلقہ پٹھے سیکھے گئے ہنر کے لحاظ سے مطابقت اختیار کر لیتے ہیں اور متعلقہ کام کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں، ورزش، کھیل، رقص وغیرہ۔
نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے نفسیاتی تبدیلیاں. ٹھیک ہے، نفسیاتی تبدیلیوں کا تعلق جذبات و احساسات کی تبدیلی سے ہے. جیسے کہ نفسیاتی نام سے ہی ظاہر ہے کہ مینٹلی اگر اسٹرانگ ہے انسان تو وہ جذبات و احساسات کی تبدیلی اس میں رونما ہوتی ہے. نفسیاتی تبدیلیوں کا تعلق جذبات و احساسات کی تبدیلی سے ہے. ٹھیک ہے، نفسیاتی جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آپ کی جو مینٹل ایموشنز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. نفسیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمارے جذبات اور احساسات سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، ان میں تبدیلی کیسے رونما ہوتی ہے. فرد تمام عمر آموزش کے عمل سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ساری عمر انسان جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے سیکھتا ہے. تو جیسے وہ مشق اور تکرار کی جیسے بات ہوتی ہے، اس میں مشق اور تکرار سے انسان جو ہے وہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے اور اپنی کردار میں جو ہے وہ تبدیلیاں لے کے آتا ہے. اور وہ تبدیلی صرف کردار میں نہیں ہوتی، اس میں عضویاتی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی تبدیلیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور ذہنی تبدیلیاں بھی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان سب سے مل کر جو ہے وہ آموزش کے عمل سے گزرا جاتا ہے. نقش گری. اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس امپرنٹنگ جس کو بولا جاتا ہے. نقش گری کا لغوی مفہوم ہے بچے کا اپنی نوع کے طور طریقوں کے پہچان اور ان پر اعتماد کا تدریجی عمل. یعنی جب بچہ اپنی نسل کے اعتبار کی پہچان کرتا ہے اور بتدریج ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اسے نقش گری کہا جاتا ہے. امپرنٹنگ یعنی کہ بچے کے ذہن پر جو اثرات پڑتے ہیں، جو چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، جو وہ دیکھتا ہے آس پاس، اس کے ذہن پر جو اثر ہوتا ہے نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، جو بھی وہ سیکھتا ہے دیکھتا ہے وہ اس کے دماغ پر نقش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بتدریج ان عمل پھر وہ اسی چیز پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے جو اپنے آس پاس سیکھتا ہے دیکھتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نقش گری کہا جاتا ہے. اب لارنس جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ لارنس نے نقش گری کا تصور بطخ کے بچوں کے حوالے سے متعارف کرایا. اس نے وضاحت کی کہ بطخ اور مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اس شے کا تعاقب کرتا ہے جسے وہ سب سے پہلے حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے. They follow the first moving object. یہ لارنس نے لائن کہی تھی. اس رد عمل کے ذریعے وہ اپنے ابتدائی ایام میں سماجی وابستگی پیدا کرتا ہے، یعنی اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کرنے کی کوشش کر دیتا ہے انڈے سے نکلتے ہی. ٹھیک ہے، جو بھی چیز اس کو موونگ کرتی ہوئی نظر آئے گی نا، چلتی ہوئی نظر آئے گی، حرکت میں نظر آئے گی، وہ بچے جو ہیں وہ انڈے سے نکلتے ہی اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لارنس کا کہنا ہے کہ پرندوں کے بچوں میں یہ حسی دورانیہ یعنی سینسٹیو پیریڈ بہت مختصر ہوتا ہے جس میں وہ نقش گری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر کسی پرندے کے بچے اس حسی دورانیے میں اپنی ماں کو نہ دیکھ سکیں تو وہ کسی اور چیز کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بات کو لارنس نے تجربات کی مدد سے ثابت کیا. اس نے بچوں کو انڈے سے نکلنے کے بعد کوئی اور شے پیش نہیں کی. بطخ کے بچوں نے انڈے سے نکلنے کے بعد لارنس کو ہی ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا اور انہوں نے لارنس کے پیچھے پیچھے اسی طرح چلنا شروع کر دیا جیسے عموماً بچے بطخ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. لارنس نے کیا کیا کہ بچے جب انڈے سے باہر نکلے تو اس نے ان کو ان کی ماں جو ہے وہ وہاں سے ریموو کر دی، انہوں نے ہٹا دی اور کوئی بھی ایسی موونگ چیز جو ہے ان کے سامنے پیش نہیں کی. تو بطخ کے بچوں نے کیا کیا کہ وہ لارنس کو ہی دیکھتے تھے، ادھر ادھر جاتے کام کرتے دیکھتے تھے، تو ان بچوں نے لارنس کا ہی پیچھا کرنا شروع کر دیا. اسی کے پیچھے پیچھے وہ چلتے رہے، جیسے کہ بطخ کے بچے اپنی ماں کا پیچھا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اپنی ماں کو، تو ویسے انہوں نے لارنس کو بھی فالو کرنا شروع کر دیا. نیکسٹ ویڈیو جو اس سے نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم لاز آف لرننگ جو ہیں آموزش کے قوانین وہ پڑھیں گے. آئی ہوپ یو آر فالوئنگ مائی چینل، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی نوٹسز چاہیے تو پلیز ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور کچھ بھی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی دعا دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی موسٹ ویلکم. کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی.